بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیر. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جان نثاران اولاد رسول، عزاداران امام حسین اور میرے لیے قابل قدر اور قابل احترام ساتھیوں، میری اس مختصر سی گفتگو کا موضوع سخن یہ ہے کہ معاد کیا ہے، معاد کسے کہتے ہیں. معاد عود سے نکلا ہے. عود کا مطلب پلٹنا. کہاں؟ خدا کی طرف پلٹنا. یعنی انسان موت کے بعد فنا نہیں ہوتا، موت کے بعد انسان ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پاک مقدس کتاب سورہ نساء جو کہ قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 97 میں خدا فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیر. خدا فرماتا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم. جب ملائکہ ان لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. قالوا فیما کنتم، فرشتے کہیں گے کہ تم اس زمین میں کیا کرتے رہے ہو؟ تو وہ جواب دیتے ہیں قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ہم اس زمین میں ضعیف تھے، ہم اس زمین میں کمزور تھے. فرشتے جواب دیتے ہیں قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہ خدا کی زمین بہت وسیع تھی، خدا کی زمین بہت بڑی تھی، کیا تم کہیں اور ہجرت نہیں کر سکتے تھے؟ فاولئک مأواہم جہنم. خدا فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم کے اہل ہیں، وساحت مسیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. خداوند متعال فرماتا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم. جب ملائکہ ان لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. اپنے نفس پر ظلم کرنے سے کیا مراد ہے؟ اپنے اوپر ظلم کرنے سے مراد یہ نہیں ہے اپنے آپ کو مارنا، اپنے آپ کو چوٹ پہنچانا، بلکہ اپنے نفس پر ظلم کرنے سے مراد اپنے آپ کو جہالتوں میں رکھنا، اپنے آپ کو خواہشات میں رکھنا، اپنے آپ کو لالچ میں رکھنا. جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو تب یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیوں کیا. جب اس فانی دنیا سے چلے جائیں گے تب یہ لوگ پچھتائیں گے کہ ہم اس دنیا میں ظلم کیوں کرتے رہے.
کیونکہ اس فانی دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر کسی کو موت آئے گی. انسان جب پیدا ہوتا ہے تب ہی انسان کے مقدر میں موت لکھ دی جاتی ہے. رزق کسی کو نصیب ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا ہوگا کسی بچے کو ماں کا دودھ پینا بھی نصیب نہیں ہوتا، لیکن اس کے مقدر میں موت لکھ دی جاتی ہے. جو پیدا ہوا ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جو پیدا ہوا ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا. جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا؟ محمد والے محمد صلوات. اس کا مطلب ہے کہ جب انسان کے مقدر میں موت لکھ دی گئی ہے اس کو آنی ہی آنی ہے. تو انسان اس بات کا یقین کر لے کہ وہ خدا کی طرف سے آیا ہے اور خدا کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو انسان تب کچھ بھی نہیں کرتا، انسان صرف دیکھتا رہ جاتا ہے. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب فرشتے انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، جب انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے تب انسان صرف دیکھتا رہ جاتا ہے. جب انسان اس انسان کو دیکھتا ہے کہ جس کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، جس کی موت کا وقت ہے، تب بھی انسان تفکر نہیں کرتا، یقین نہیں کرتا. لیکن افسوس، جب انسان کی خود کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے تب انسان تفکر کرتا ہے، تب اسے یقین آتا ہے. اس وقت اس یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس طرح سے فرعون نے یقین کیا، جب وہ ڈوبنے لگا تب وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لایا، لیکن اس وقت یاد خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فرشتے ان سے کہیں گے قالوا فیما کنتم، تم اس روح زمین میں کیا کرتے رہے ہو؟ تم اللہ کی زمین میں کیا کرتے رہے ہو؟ تم کہاں غافل تھے؟ تم کہاں گمراہ تھے؟ جبکہ خدا نے تمہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، جبکہ خدا نے تمہیں اس زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے. تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ہم اس زمین میں کمزور تھے، ہم اس زمین میں ضعیف تھے، ہم اس زمین میں گمراہ تھے، ہم اس زمین میں غافل تھے. تو انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس زمین میں گمراہ تھا، اس زمین میں غافل تھا، جبکہ خدا نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے. حکیم امت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب غما تو ہے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کے گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے. مکاں فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، مکاں فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویداں تو ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرج. اے انسان، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم اس دنیا میں گمراہ تھے، جبکہ خدا کہہ رہا ہے کہ تم دست قدرت ہو، تم خدا کا بازو ہو، تم خدا کی طاقت ہو، تیرا ہدف ستاروں سے بھی آگے ہے. تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس زمین میں تم گمراہ تھے؟ فرشتے جب ان سے کہیں گے قالوا فیما کنتم، تم اس زمین میں کیا کرتے رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ہم اس زمین میں گمراہ تھے. تو فرشتے کہتے ہیں قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہ خدا کی زمین تو بہت وسیع تھی،
تم کہیں اور ہجرت نہیں کر سکتے تھے؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ماحول میں جبر تھی، ہمارا ماحول خراب تھا، اس لیے ہم خدا کی راہ میں نہیں نکل سکے، ہم خدا کی راہ میں نہیں بول سکے، ہم خدا کی راہ میں نہیں جا سکتے۔ جبکہ خدا نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ انسان تم زمین میں میرا خلیفہ ہو، تم زمین میں میرا نائب ہو، تمہیں خدا نے اس زمین میں اپنا جانشین بنایا ہے، خدا نے تمہیں اس زمین میں اپنا نمائندہ بنایا ہے، تو تم کہیں اور ہجرت کر جاتے، جس طرح سے امام حسین نے ہجرت کی مدینے سے۔ ان کو ماحول نہیں ٹھیک لگا، اس لیے انہوں نے ہجرت کی۔ تو ہمیں خدا کی راہ میں نکلنا چاہیے۔ خدا نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ اے انسان، اپنی خلقت کا مقصد تو دیکھو کہ خدا نے تمہیں کس لیے پیدا کیا۔ خدا نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کیونکہ تم خدا کی راہ کو دیکھ سکو، خدا کی راہ میں جا سکو، خدا کی راہ میں بول سکو اور خدا کی راہ میں پڑھ سکو، کیونکہ خدا نے فرمایا اقرا، پڑھو، ڈگریوں کے لیے نہیں، عزتوں کے لیے نہیں، بلکہ بسم ربک العظیم، اپنے رب کے نام سے پڑھو جو عظیم ہے، جو تمہارا عظیم پروردگار ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اسی لیے تم جو بھی کام کرو خدا کے لیے کرو، جب بھی نام لو خدا کا نام لو، کیونکہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یا علی، حیدری، یا علی، محمد والے محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ ہم کوئی بھی کام کریں، ہمیں کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یاد خدا کی ضرورت ہے۔ ہم جو بھی کام کریں، اگر ہم یاد خدا کے بغیر کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم غافل ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک گاڑی چلا رہا ہے ایک انسان گاڑی چلا رہا ہے، اس کو گاڑی چلانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ بیداری کی۔ بالکل اسی طرح اگر ہم ہر کام میں کامیابی حاصل کریں تو ہمیں یاد خدا کی ضرورت ہے۔ اگر وہ گاڑی چلانے والا بیدار ہی نہیں ہوگا تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے، اس کا اپنی جان کا نقصان ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمیں جو بھی کام ہم کریں ہمیں یاد خدا کے لیے کرنا چاہیے، ہمیں خدا یاد ہونا چاہیے، پھر ہمارا کوئی بھی کام فتنہ نہیں ہوگا۔ درود پڑھیے محمد والے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ خدا نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے انسان تم اس زمین میں میرے خلیفہ ہو۔ انسان کی خلقت کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم خدا کی راہ میں جا سکیں، خدا کی راہ میں بول سکیں، خدا کی راہ کو دیکھ سکیں۔ جو خدا کی راہ میں نہیں نکلتے، جو خدا کی راہ میں نہیں بولتے، جو خدا کی راہ کو نہیں دیکھتے، خدا فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُ جَہَنَّمُ، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے جہنم کو تیار رکھا ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرٌ، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اگر انسان جہنم لیتا ہے وہ بھی اس کے عمل کا نتیجہ ہے، اگر وہ جنت لیتا ہے وہ بھی اس کے عمل کا نتیجہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں چھری ہے، تو اگر اپنی آنکھ کے اندر مارے گا تو اس کی آنکھ ضائع ہوگی، تو یہ کسی کا قصور تو نہیں ہے نا،
وہ اس کا اپنا ہی ہے، کیونکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے، اس کے عمل کا نتیجہ ہے، اس کی آنکھ ضائع ہوئی ہے ہمیشہ کے لیے۔ بالکل اسی طرح اگر انسان جہنم میں جائے گا، اس کا عمل اپنے عمل کا نتیجہ ہے، تو وہ جہنم میں رہے گا خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے۔ اگر وہ جنت میں جائے گا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ خداوند متعال جنت اور جہنم اپنی مرضی سے نہیں دیتا، خدا پہلے آزماتا ہے، نعمتوں کو دے کے آزماتا ہے، کبھی نعمتوں کو لے کر آزماتا ہے۔ خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ بآواز بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل۔ خدا فرماتا ہے کہ میں ہر چیز میں آزماتا ہوں۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنْ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ میں آزماتا ہوں، ہر چیز میں آزماتا ہوں، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی مال کے ذریعے، کبھی مال کو کم دے کر، کبھی مال کو زیادہ دے کر آزماتا ہوں کہ میرا انسان شکر کرتا ہے یا نہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ جو بھی میرا شکر نہیں ادا کرتا، میں اس کو عذاب دیتا ہوں۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہ میں انسان کو آزماتا ہوں کہ انسان میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ اگر انسان شکر ادا کرتا ہے تو اس کو میں مزید دیتا ہوں، اور اگر جو انسان میری ناشکری کرتا ہے، جو مجھے یاد نہیں کرتا، ان کے لیے عذاب خدا نے رکھا ہے، اِنَّ فِي عَذَابِ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ بہت شدید عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ خدا ہر چیز میں آزماتا ہے۔ ہمیں اس آیت سے 4 پیغام ملتے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، ہر کسی کو آزمائے گا، ہر کسی کا امتحان ہونا ہے۔ جو دوسرا پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے خدا ہر کسی کو الگ الگ آزمائے گا، ایک جیسا امتحان کسی کا نہیں ہونا۔ جو ہمیں چوتھی بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے خدا کبھی مال کو کم کر کے آزماتا ہے، کبھی مال کو زیادہ کر کے آزماتا ہے۔ انسان کو اس لیے نہیں آزماتا کہ انسان کی قابلیت دیکھے، بلکہ اس لیے آزماتا ہے کہ انسان میں جتنی صلاحیت ہے اس کو بلند کرنے کے لیے خدا آزماتا ہے۔ جو ہمیں چوتھی بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے یاد خدا کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے گاڑی کی مثال دی کہ جب انسان گاڑی چلا رہا ہے، اس کو گاڑی چلانے کے لیے بیداری کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یاد خدا کی ضرورت ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل۔ اب میں آپ کے سامنے چند جملے مصائب کے عرض کرتی چلوں۔ حق تو یہ ہے کہ حق کے زہرا بلایا نہ جائے، حق تو یہ ہے کہ حق کے زہرا بلایا نہ جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے، حق تو یہ ہے کہ حق کے زہرا بلایا نہ جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے، جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے پیغمبر، جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے پیغمبر، اس کا کردار نصابوں میں پڑھایا جائے، اس کا کردار دنیا کو بتایا جائے۔ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد آل محمد کو ستایا جائے، کہ میرے بعد آل محمد کو رلایا جائے؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹی کو رلایا جائے؟
کہ میرے بعد میری بیٹی کو ستایا جائے؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹی کے در کو جلایا جائے، کہ میرے بعد میری بیٹی کے در کو گرایا جائے؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد آل محمد کو دربار بلایا جائے، کہ میرے بعد چھوٹی بیٹی سکینہ کے منہ پہ تماچے مارے جائیں؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد بیویوں کو دربار در دربار پھرایا جائے؟ عزادارو، کیا وجہ ہے کہ امام سجاد خون کے آنسو روتے رہے؟ کیا وجہ ہے کہ امام اتنی دیر آنسو بہاتے رہے؟ عزادارو، ایک انسان اٹھا، اس نے کہا کہ مولا واقعہ کربلا کو تو اتنی دیر ہو گئی ہے لیکن آپ کے آنسو ابھی بھی نہیں رکتے۔ تسلی دی امام، آپ کے تو خاندان کی میراث شہادت ہے، اگر کوئی شہید ہو گیا تو کیا ہوا؟ امام نے فرمایا ہاں ہمارے میراث شہادت ہے، لیکن کیا پھوپھیوں کے ننگے سر دربار بلائے جانا کیا یہ بھی میراث شہادت ہے؟ کیا چھوٹی بیٹی سکینہ کو دربار میں تماچے مارے جانا کیا یہ بھی میراث شہادت ہے؟ کیا منادی کی ندا دینا کہ تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو آل محمد کا، کیا یہ بھی میراث شہادت ہے؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد آل محمد کو ستایا جائے، کہ میرے بعد آل محمد کو رلایا جائے؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائے، اور جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں خصوصاً استاد محترم سید علی جواد نقوی ان کو طول عمر عطا فرمائے، انہیں شفائے کلی عطا فرمائے، اور خصوصی میری دادو بہت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں ہر بیماری سے محفوظ رکھے، اور ہمیں ہمارے رہبر معظم سید علی خان مینائی کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے۔ باواز بلند تر صلوات۔